جہاں تک الحمد کی جامعیت اور وسعت کا تعلق ہے، یوں کہہ لیں قرآن کریم کا دپاچہ مقدمہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا مقدمہ اور دپاچہ الحمد ہے۔ یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ اس میں پورا مضمون ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ قرآن کریم میں جو بہترین لفظ تھا، قرآن کریم تو سارا ہی بڑا خوبصورت، بڑا بہترین ہے، لیکن بہترین میں بہترین اگر کوئی لفظ ہے تو وہ قرآن کریم کے آغاز میں آ گیا۔ اتنا پیارا لفظ ہے یہ، اور اس لفظ میں اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، دعا ہے، اس میں اللہ سے ہم کلامی ہے۔ کتنی جامعیت اور کتنی وسعت ہے اس کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو صرف اللہ کی توصیف اور تعریف نہیں ہے، بلکہ تمام تر عبادتیں، تمام تر ریاضتیں، تمام تر تعریفیں جس قدر بھی انسان سے ہو سکتی ہیں، وہ زبانی ہوں، وہ مالی ہوں، وہ بدنی ہوں، صرف انسان ہی کیوں، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں کرۂ ارض پر، زمین کی تہہ کے اندر، زمین کی سطح پر، فضا کے اندر، زمین و آسمان کے خلا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جو جو کلمہ تعریف نکلتا ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ الحمد۔ تمام انسانی عبادتیں اپنی جگہ، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سبھی تو اللہ کی تعریف کر رہی ہیں۔ پانی کی تہہ کے اندر، فضاؤں کے اندر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، غاروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، جہاں ہمارا انسانوں کا تصور نہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنا وسیع اور کتنا بڑا یہ لفظ ہے۔ قرآن اس کی عکاسی کرتا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کی تحمید و توصیف صرف انسان نہیں کر رہے، زمین و آسمان کے اندر، کائنات کے اندر، مٹی کا ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ، سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی تعریفات ہیں، جتنی بھی حمدیں، جتنی بھی ثنائیں، جتنی بھی عبادتیں، جتنی بندگیاں ہیں، وہ سب کو محیط ہے یہ لفظ الحمد۔